کتنا بڑا فائدہ ہے. مسواک کرنے کا عادی دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا. حیرت ہے، ہماری جیب میں ہم کنگھی رکھنے کے عادی تو ہیں، مگر ہماری جیب میں ہم مسواک رکھنے کے عادی نہیں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی، اس سے محبت نہ کی، اس پہ عمل نہ کیا، آقا فرماتے ہیں وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. حضور اس کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال دیں، اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے اس کو خارج کیا جا رہا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دعوت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ میں شریک ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دعوت میں شرکت کی. جب ہم دعوت میں پہنچے تو وہاں پہ گوشت اور کدو، جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، اور بھی کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مالیگاؤں میں اس کو لوکی کے علاوہ دودیا بھی کہتے ہیں اس کو. دودیا، لوکی، کدو، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، یعنی کہ تین نام ہیں ایک ہی سبزی کے. یہ کدو شریف اور جس کو لوکی اور ہم دودیا بھی کہتے ہیں، تو پکانے والے نے حضور علیہ السلام کو دعوت کی اور گوشت اور لوکی شریف پکائی. جب کھانا سامنے آیا کٹورے میں رکھ کر حضور نے کھانا نکالا تو حضور علیہ السلام پھر اس کے اندر جو ہے وہ لوکی ٹٹولنے لگے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر حضور اس کو نوش فرمانے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے تمام کھانوں میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبت پیدا ہوگی تو پھر کدو شریف سے پیدا ہوگی. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دسترخوان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے. حالانکہ لوکی کھانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقعہ ہے، تاکیدی سنت بھی نہیں ہے، لیکن بس محبوب نے پسند کر لیا. محبوب جس چیز کو پسند کر لے پھر اس کو غلام پسند نہ کرے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو جن کو پتا تھا کہ محبوب کو یہ سبزی بہت پسند تھی، وہ بھی اس کو پسند کرتے تھے. اور ایک دن دسترخوان پہ کسی نے کہا معاذ اللہ کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے. فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور فرمایا بدبخت، میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس چیز کا تو نے انکار کیا جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے. بتاؤ اگر کوئی سبزی ایک آقا نے پسند کر لی، اس کو کوئی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں اس کے لیے. حضور علیہ السلام نے تو داڑھی کو لازم قرار دیا ہے. لوگ داڑیاں گٹروں میں منڈا کر کے پھینک رہے ہیں. بتاؤ وہ حضور کے محبوب اور مقبول امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا فرماتے فلیس منی، وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے، وہ میرا محبوب امتی نہیں ہے جس نے میری سنت سے انحراف کیا. صحابہ کرام کو سنتوں سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ تو صحابہ، ہمارے اکابرین نے سنتوں سے کتنی محبت کی. ایک مرتبہ حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز اشرفی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر میں، سیدھے پیر میں زخم ہو گیا. زخم ہوا تو اس زخم پر مرہم یا کوئی پٹی لگانے کے لیے کوئی حکیم یا طبیب آیا اور آپ نے دونوں پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت موزہ نکالیں تاکہ میں آپ کے زخم پہ پٹی باندھوں. آپ نے الٹے پیر کا موزہ نکالا تو اس نے کہا حضرت زخم تو آپ کے سیدھے پیر میں ہے اور آپ الٹے پیر کا موزہ نکالیں. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے سیدھے پیر میں جو ہے وہ زخم ہے، لیکن الٹے پیر کا موزہ اس لیے نکال رہا ہوں کہ جب بھی موزہ نکالنا چاہیے سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پیر کا نکالنا چاہیے، اس کے بعد سیدھے پیر کا نکالنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کیا. اور حضور حافظ ملت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اخیر عمر تک بغیر چشمے کے کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے حضور کی سنت پر عمل کی برکت ہے کہ آقا کریم کی سنت ہے حضور سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور آنکھوں کے اندر سرما ڈال کر کے سوتے تھے، سرما لگا کر کے سوتے تھے. میں نے حضور کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کیا. میں اس بڑھاپے میں بھی ابھی تک مجھے میری نظر میں جو ہے کمی واقع نہیں ہوئی اور میں ابھی بھی بغیر چشمے کی کتاب پڑھ لیتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور کی سنت پر عمل کرو گے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو پہلا وہ کم نصیب ہے
جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی سے باہر کیا ہے، کس کو؟ جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے۔ اس لیے جتنی سنتیں یاد ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں، میں صرف اشارہ دوں گا اور اگلے عنوان کی طرف بڑھوں گا۔ جب بھی جوتا پہنے تو جوتا پہننے سے پہلے اپنے جوتوں کو جھاڑ لیا کریں، جھٹک لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی نقصان دہ چیز موجود ہے، کھڑا موجود ہے، کچرا موجود ہے، یا کوئی بچھو وغیرہ موجود ہے، کوئی جانور موجود ہے تو وہ نکل جائے گا۔ دیکھو حضور کے کیسے کریم آقا ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو سنت بنا دیا جس پہ عمل کرنے سے آپ اور ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھٹک لینا چاہیے۔ جوتا اور چپل پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے، اس کے بعد الٹے پیر میں۔ اتارتے وقت پہلے الٹے پیر سے نکالیں، پھر سیدھے پیر سے۔ اب یہاں پر ایک تکلیف جو ہے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تکلف کا، کہ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے دو سنتیں ہوتی ہے۔ مسجد کے گیٹ پہ وہ چپل رکھتے ہیں، الٹا پیر وہ باہر نکالتے ہیں، اس سنت پہ عمل کیا، لیکن الٹا پیر نکالا تو پھر وہ الٹے ہی پیر میں پہلے چپل ڈال لیتے ہیں اور پھر بعد میں سیدھا نکال کے ایک سنت پہ عمل کیا، ایک سنت کو ترک کر دیا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے باہر دروازے پر چپل رکھتے ہیں تو الٹا پیر نکال کے چپل یا جوتے کے اندر نہ ڈالیں بلکہ اس کے اوپر رکھ دیں، اور پھر پہلے سیدھے پیر میں جوتے اور چپل میں چاہے وہ پیر ڈالیں سیدھے پیر کو، اور پھر بعد میں الٹے پیر کو ڈالیں۔ بظاہر آپ چھوٹا عمل سمجھ لیں، ممکن ہے جس شخص سے آپ نے بہت سارے واقعات اور احادیث 20 سال سے سنے ہیں، آج میں سنتوں پر بات کر رہا ہوں تو بہت ممکن ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، یہ جوتے اور چپل پہننے کی سنت اور مسواک کرنے کی سنت یہ بتا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس محبوب مصطفیٰ کریم کا طریقہ بتا رہا ہوں جس رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو، ختم کیا جا رہا ہو، اس وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ان کو جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ طریقہ یہ ہے، جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد موزہ پہنو تو بیٹھ کر کے پہنو، پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو۔ اسی طریقے سے جو ہے امامہ باندھو، 2 رکعت پڑھو گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد نمک چکھا کرو۔ اس طریقے سے کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے نمکین سے شروع کیا کرو اور اس کا اختتام بھی نمکین پہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو گے تو اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔